السلام علیکم پیارے ناظرین، نیچرل سائنس میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا آج کا موضوع غلامی میں بدل جاتے ہیں اقوام کے ضمیر۔ کسی وقت میں یہ تحریر میری نظر سے گزری تھی کہ انگریز افسران جنہوں نے ہندوستان میں ملازمت کی تھی، جب وہ واپس انگلینڈ جاتے تو انہیں وہاں پبلک پوسٹ نہ دی جاتی۔ دلیل یہ دی جاتی کہ تم ایک ایسی غلام قوم پر حکومت کی ہے جس سے تمہارے اطوار اور رویے میں فرق آیا ہوگا۔ یہاں اگر اس طرح کی کوئی ذمہ داری تمہیں دی جائے تو تم آزاد انگریز قوم کو بھی اسی طرح ڈیل کرو گے۔ ناظرین کرام، اس مختصر تعارف کے بعد ایک واقعہ۔ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاک و ہند میں سول سروسز کا آفیسر تھا، خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقے میں گزارے۔ واپسی پر اپنی یادداشتوں پر مبنی بہت سی خوبصورت کتاب لکھی۔ خاتون نے لکھا کہ میرا شوہر جب ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائش گاہ میں ہم رہتے تھے۔ ڈی سی صاحب کے گھر اور ان کے خاندان کی خدمت گزاری پر کئی 100 افراد مامور تھے۔ روز پارٹیاں ہوتی اور شکار کے پروگرام بنتے۔ ضلع کے بڑے بڑے زمیندار ہمیں اپنے ہاں مدعو کرنا باعث فخر سمجھتے، اور جب ہم ان کے ہاں چلے جاتے تو وہ اپنی عزت افزائی سمجھتے۔ ہمارے ٹاٹھ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل سے میسر تھے۔ ٹرین کے سفر کے دوران نوابی ٹھاٹھ سے آراستہ ایک شاندار ڈبہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا۔ ہم جب ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے آخر دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا۔ اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی، میرا بیٹا بول اٹھا، جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ ٹرین نہیں چلانی۔ ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا، جو حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر کے بعد صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے 4 سالہ بیٹے سے درخواست کر رہا تھا، لیکن بیٹا ٹرین چلانے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلائی تو سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد میں نے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئی۔ ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے۔ ہماری منزل ویلز کی ایک کوٹھی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا۔ بیٹی اور بیٹے کو اسٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھا کر میں نے ٹکٹ لینے چلی گئی۔ قطار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر بیٹے کا موڈ بہت خراب ہوا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو عالیشان کمپاؤنڈ کی بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹس دیکھ کر بیٹے کا موڈ ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ وقت پر ٹرین نے وسل دے کر سفر کا آغاز کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا اور زور زور سے کہہ رہا تھا، یہ کیسے الو کا پٹھا ڈرائیور ہے، ہم سے اجازت لیے بغیر اس نے ٹرین چلانا شروع کر دی۔ میں نے بابا سے کہہ کے اسے جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا کہ یہ اس کے باپ کا ضلع نہیں، یہ ایک آزاد ملک ہے۔ یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم تو کیا، وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکے۔ آج یہ بات واضح ہے کہ ہم نے انگریزوں کو ضرور نکالا ہے، البتہ غلامی کو دیش سے نہیں نکال سکے۔ یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمشنر، وزراء، مشیر اور سیاستدان صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں گھنٹوں سڑک پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس غلامی سے نجات کی واحد صورت یہی ہے کہ ہر طرح کے تعصبات اور عقیدتوں کو بالاتعاق رکھ کے ہر پروٹوکول لینے والے کی مخالفت کرنی چاہیے، ورنہ صرف 14 اگست کو جھنڈے لگا کر اور موم بتیاں لگا کر خود کو دھوکہ دے لیا جائے یہ کہ ہم آزاد ہیں، تو یہی ہماری سوچ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔